الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 8 مدنی کام اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے ہمیں کرنے ہیں، اور اب ہفتہ وار مدنی کاموں میں علاقائی دورہ جو ہے اس کی ترکیب آپ کو عرض کی جائے گی۔ علاقائی دورہ کیا ہے؟ چند اسلامی بہنیں مل کر ویکلی کسی دن اپنے ذیلی حلقے اور حلقے کے اندر یا اطراف میں قریب ہی گھر گھر جا کر 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی مرکز کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق نیکی کی دعوت دیں۔ یہ ہے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت۔ اس تعلق سے قرآنی آیات اور احادیث میں یا صحابیات کا کیا عمل ہے یہ عرض کیا جاتا ہے۔ اس امت کی فضیلت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہتر ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ نیکی کی دعوت دینا یاد رکھیے سنت انبیاء ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا سلسلہ مکمل ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اب یہ شرف نیکی کی دعوت دینے کا امت مصطفیٰ کو عطا ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو بہترین امت قرار دیا گیا امت مصطفیٰ کو۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بقدر توفیق نیکی کی دعوت دیتا رہے، برائی سے منع کرتا رہے۔ تو علاقائی دورہ کے ذریعے کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دی جاتی ہے اور اس کی فضیلت تو قرآن پاک میں ابھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 تلاوت کی گئی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ قبائل مکہ پاک میں جہاں میلے لگتے تھے عرب کے، آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے، دور دراز سفر کر کے بھی، اور اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ مدینے کے پہلے مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ مدینے پاک گئے اور جا کر انہوں نے گھر گھر جا کر اسلام کی دعوت دی، اور جب بھی یہ دورہ فرماتے تو 1-2 کو مسلمان کر لیتے، یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ کی جماعت تیار ہو گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تو مشہور ہے، جس پر وہاں کے شریروں نے آپ پر پتھر برسائے اور جسم پاک آپ کا زخموں سے لہو لہان ہوا، نعلین مبارکین خون سے بھر گئیں۔ حضرت سیداتنا ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنے جاننے والیاں جو تھیں ان کو نیکی کی دعوت دینا شروع کی۔ تو مکے والوں نے ان کو مسلمانوں کے پاس یعنی مدینہ پاک پہنچانے کے لیے ایک اونٹ پر سوار کیا، جس پر کوئی کجاوا یعنی کوئی زین، کوئی سیٹ وغیرہ نہیں تھی، کوئی کپڑا نہیں تھا، اس پر بٹھا دیا، اور راستے کے اندر استغفر اللہ انہیں ایذا دینے کے لیے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیتے۔ مسلسل 3 دن تک ایسا رکھا ان کو، نہ کچھ کھلاتے نہ پلاتے۔ ایک دن حضرت سیداتنا ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سینے پر کسی چیز کی ٹھنڈک محسوس کی، تو کیا دیکھتی ہیں؟ پانی کا ڈول ہے جو آسمانوں سے آیا ہے، سبحان اللہ۔ خوب سیرو کے پانی پیا اور باقی پانی اپنے جسم پر، کپڑوں پر انڈیل لیا۔ تو بعد میں جب کفار کو پتہ چلا تو وہ سارے کفار مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ اسلامی بہنیں اگر علاقائی دورہ کریں گی تو کیا فوائد ہوں گے؟ نیکی کی دعوت دینی ہے تو حکم قرآنی پر عمل کی سعادت ملے گی، نیکی کی دعوت دینے کے فضائل حاصل ہوں گے، علم دین عام ہوگا، پھر دعائیں کریں گے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، خدا نخواستہ کوئی آزمائش آئی تو صبر کرنے کا موقع ملے گا، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو جا کر سلام کریں گی تو سلام کی سنت عام ہوگی۔ اور نیکی کی دعوت دینے کے لیے کسی کے پاس جانا یہ عاجزی انکساری ہے، تکبر کی کاٹ بھی ہے،
اور تربیت بھی ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کا تعارف اور تشہیر بھی اس کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں حکم قرآنی پر عمل، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں، اچھی بات کا حکم دیں، بری سے منع کریں، یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر نعیمی میں مفتی صاحب نے بڑے زبردست مدنی پھول دیے ہیں اس آیت کے تحت کہ مسلمانوں سب کو ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، تنظیم بنو، تنظیم بن کر رہو، جو لوگوں کو جو ٹیڑے ہو گئے ان کو، بگڑے ہوئے لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، کافروں کو ایمان کی دعوت دیں، فاسقوں کو تقوی کی دعوت دیں، غافلوں کو بیداری کی دعوت دیں، جاہلوں کو علم و معرفت کی دعوت دیں، جن کے مزاج خشک ہیں ان کو عشق، لذت عشق کی دعوت دیں، جو سو رہے ہیں ان کو بیدار کریں، اچھی باتیں بتائیں، اچھے عقیدے بتائیں، اچھے عمل زبانی، قلمی، عملی قوت سے، نرمی سے، یہ سب یہ نیکی کی دعوت۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ سبحان اللہ۔ علاقہ دورہ میں ذمہ داریوں کی یہ تقسیم ہے، ایک اسلامی بہن نگران بنیں گی، ایک رہنما بنیں گی، اور نیکی کی دعوت دینے والی ایک ہوں گی، بقیہ ساتھ میں ہوں گی۔ یہ نیتیں ہیں جو نیکی کی دعوت دینے سے قبل نیتیں کرنی ہیں، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر خاص اس کی وہ نیت کرنی ہے، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، پھر انبیاء کی سنت نیکی کی دعوت دینا، صحابیات کا طریقہ، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ، اور دیگر اچھی اچھی نیتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور علاقہ دورہ سے پہلے وہ اجتماعی دعا کا سلسلہ بھی ہوگا، اس کی برکتیں بھی حاصل کرنی، اور یہ دعا لکھی ہوئی ہے کہ یہ دعا کرنی، اور بہتر ہے کہ زبانی بیان کی جائے، اس کو یاد کر لیا جائے۔ بہت ساری چیزیں ہم نے یاد کی ہیں، اس کو بھی یاد کر لیں، یاد ہو ہی جاتا ہے، اور نہ یاد ہو تو ٹھیک ہے، دیکھ کر ترکیب بنائیں، پھر بعد میں یاد کر لیں۔ ہدف کیا ہے؟ ہر ذیلی حلقے میں ہر ہفتے ایک علاقائی دورہ ہونا چاہیے جس میں کم و بیش 7 اسلامی بہنیں ہوں، ایک بڑی عمر کی اسلامی بہن کا ہونا ضروری ہے۔ علاقائی دورہ کے آداب میں سے 20 بار یا نافعو یا نافعو پڑھنا بھی، اس کو پڑھ کے جائیں، انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ اسلامی بہنیں باوضو رہیں، اس سے بھی برکت ہوگی۔ جو ایریا دیا گیا کہ اس کے اندر نیکی کی دعوت دینی ہے، اسی میں رہیں، نرمی کے ساتھ نیکی کی دعوت دیں، اللہ کی طرف لو لگائے رکھیں، اس کی طرف توجہ رکھیں۔ کوئی نیکی کی دعوت قبول کرے تو اپنا کمال نہ سمجھیں، اللہ کا کرم سمجھیں، قبول نہ کرے تو بدگمانی نہ کریں کہ یہ تو بہت سخت دل ہے، اس کو تو دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے یا دین سے محبت نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اپنے اخلاص کی کمی تصور کرنا چاہیے۔ راستے کے ایک طرف چلنا ہے اور ذکر و درود میں مشغول رہنا ہے، استغفار کرتے رہنا ہے، آپس میں بات نہیں کرنا، واپسی پر استغفار کرنا ہے۔ 3 بار دروازے پر دستک دی، دروازہ نہ کھلے تو بغیر ناراض ہوئے آگے چلے جائیں، دروازہ کھولنے پر اصرار نہیں کرنا۔ اور کراچی اور بعض بڑے شہروں میں بعض جگہوں پر وہ بلڈنگوں کا نظام ہے، وہ دروازہ نیچے مین بلڈنگ کا بند ہے، اوپر سے کوئی اسلامی بہن پوچھیں کیا کام ہے تو بلند آواز سے جواب نہ دیں، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، تو تحریری طور پر وہ پرچی لکھ کر کو ٹوکری وغیرہ میں ڈال دی، اس سے ان کو پیغام پہنچ گیا۔ یہ اور بھی کچھ آداب ہیں۔ جہاں بلڈنگیں ہوتی ہیں، اجتماعی طور پہ لوگ رہتے ہیں بلڈنگوں میں، تو وہاں پر بھی نوٹس بورڈ پر ہفتہ وار اجتماع کی دعوت وغیرہ چسپاں اجازت کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ کوئی گھر سے مرد آئے تو ان کو یہ کہہ دیں کہ گھر کی اسلامی بہن کو بلا دیں، مزید بات چیت نہ کی جائے۔
راہ چلتی اسلامی بہنوں کو موقع محل کے مطابق ہی ظاہر کے نیکی کی دعوت دینی ہے، راستے کے اندر تو ترکیب نہیں کرنی۔ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا، دروازہ نہیں کھلا، جھاڑ دیا، بات توجہ سے نہیں سنی، تو صبر کریں اور ایسی باتیں کسی اور کو بھی نہ بتائیں۔ بحث و مباحثہ علاقۂ دورہ میں نہیں کرنا، ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کم از کم 3 اسلامی بہن ضرور ہوں۔ کوئی بھی اسلامی بہن اکیلی نیکی کی دعوت دینے کے لیے نہیں جائیں گی۔ 12 سال سے چھوٹی اور ناسمجھ بچیاں ساتھ میں نہ ہوں، ورنہ وہ ظاہر کے سنجیدہ ماحول نہیں بنے گا۔ اپنے ہی محلے اور گلی کے اندر ذیلی حلقوں کے اندر اس کی ترکیب کی جائے، نئے بالکل وہ انجان علاقے وغیرہ میں اس کی ترکیب نہیں کرنی۔ نیکی کی دعوت یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ پاکستان میں تو اردو کے اندر ہی صورت ہوتی ہے، تو جہاں اس کے علاوہ اور جو لوکل لینگویجز ہیں اس کے اندر بھی ترکیب کی جا سکتی ہے۔ علاقے دورے کا دورانیہ 1 گھنٹہ 12 منٹ، ہفتے میں صرف ایک بار ہی کرنا ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغات کی مدرسات اور پڑھنے والی اسلامی بہنوں کو بھی ترغیب دلائیں۔ ملکی حالات ٹھیک نہیں ہیں یا ہڑتال، بارش، آندھی، تو اس صورت میں ترکیب نہیں کرنی۔ عمل کی بات زیادہ اثر کرتی ہے۔ اگر ہمارے عمل بہت اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری بات میں بھی اثر پیدا ہوگا۔ اسلامی بہنوں کے لیے پاکستان میں یہ طے شدہ ہے کہ مغرب سے پہلے اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر گھر پہنچ جائیں گے۔ اگر کوئی اعتراض کرتی ہیں تو کہ کیا خاتون جنت نے بھی گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت دی، تو صبر کر کیا جائے اور بڑی نرمی کے ساتھ بتا دیا جائے کہ شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا نے خریداری کے لیے بازار کا رخ بھی نہیں کیا تھا، شادی ہال میں بھی نہیں جاتی تھیں۔ آپ کی تو یہ خواہش تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن میں لپٹے ہوئے لاشے کو بھی غیر مرد نہ دیکھے۔ تو اگر یہ کام شریعت کے مطابق کیا جا رہا ہے، الحمدللہ شرعی اجازات کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو اس میں حرج کیا ہے، بلکہ فائدہ دین کا الحمدللہ۔ دعائے عطار: یا رب رحمت، علاقہ دورہ میں پابندی سے شرکت کرنے والیوں اور دوسروں کو شرکت کروانے والیوں کو اپنی رحمت اور بے حساب مغفرت سے نواز دے، آمین۔ تقرری: ذیلی حلقے سے عالمی سطح تک، ذیلی حلقہ، علاقہ، ڈویژن، کابینہ، زون، ریجن، ملک، رکن مجلس بیرون ملک اور عالمی مجلس سے مشاورت، یہ ترکیب ہے۔ یعنی ان سطحوں پر علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی ذمہ دار اسلامی بہنیں مقرر کی جائیں گی۔ اللہ پاک امیر علیہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں اخلاص کے ساتھ استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر طالبات مدنی دورے کے لیے تیار ہو جائیں لیکن ذمہ دار باجی ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوں تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، علاقہ دورہ کے اندر ایک بڑی عمر کی اسلامی بہن کو تو لازمی کیا گیا ہے نا، اسلامی بہنوں کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ساتھ میں وہ تو ہوں گی، اللہ خیر فرمائے۔ کہیں نیکی کی دعوت دینے کا کہا جائے، کسی گھر میں مدنی دورہ کرنے کے لیے اسلامی بہنیں گئیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا تو کہا ہم آپ کو نیکی کی دعوت دینے آئیں، تو پھر وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں سمجھائیں گی، ہمیں بتائیں گی، یا بعض اس طرح کے سوالات ہیں کہ وہ اندر سے کہہ دیتے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں نے نیکی کی دعوت دینی ہے، آپ کہیں اور چلے جائیں، تو بیزاری کا، بے رخی کا اظہار ہوتا ہے۔ اکثر ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے۔ اگر ہر طرف سے حوصلہ افزائی ہو نا تو شاید یہ چیز ہماری طبیعت کو خراب کر دے، ہماری عادتیں بگاڑ دے، تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تاکہ ہماری طبیعت ذرا سیٹ رہے، تو ان کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ہماری طبیعتیں سیٹ کرتے ہیں، سارے حسن زن رکھیں، سارے ہمیں مرحبا کہیں، سارے استقبال کریں، تو پھر تو ہم بگڑ جائیں گے۔ خیر، جب دین کی راہ میں ستایا جائے، تکلیفیں آئیں، تو کس کو یاد کرنا چاہیے؟ پیارے آقا کو یاد کرنا چاہیے۔ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی
تیرا امتی میں تیرا امتی میں تیرا امتی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی خاطر جو تکلیفیں اٹھائیں ان کو یاد کریں۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تکلیفیں، فرعون وہ چو میخا کرتا تھا، یعنی ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھوک دیتا تھا، استغفر اللہ، یہ سزائیں دیتا تھا۔ تو حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت ظلم و ستم سہے اسلام کی خاطر۔ پھر جو خندق والوں کا واقعہ ہے سورہ بروج میں نا، وہ تفسیر صراط الجنان میں پڑھیں کہ وہ کھائی والے جن کو آگ میں ڈال دیا گیا، تو جب وہ شیرخوار بچے کی ماں کو جب وہ کفار آگ میں ڈالنے لگے تو بچے نے کہا کہ امی استقامت کے ساتھ رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، جو چھوٹا بچہ تھا، اس نے کہا کہ امی اسلام پر قائم رہنا۔ یہ کافر اسلام سے انکار کرنے پر چھوڑتے، ورنہ انہیں آگ میں ڈالنا تھا، تو آگ میں چلی گئی لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو دین کا کام، نیکی کا کام۔ اچھا، جو ناچتیاں گاتی ہیں، استغفر اللہ، اچھا لوگ سارے ان سے راضی ہوتے ہیں؟ شیطانی ذہن رکھنے والے تو راضی ہوتے ہیں، ورنہ لوگ ہوٹنگ بھی کرتے ہوں گے، ان کو لان تان بھی کرتے ہوں گے، کہاں باز آتی ہیں؟ گناہ کرنے والے گناہ نہیں چھوڑتے، نیکیاں کرنے والے نیکیاں کیوں چھوڑ دیں؟ کسی کی وجہ سے، کسی کے تعین کی وجہ سے۔ نہ مخلوق کی وجہ سے نیکی کرنی چاہیے، نہ مخلوق کی وجہ سے نیکی چھوڑنی چاہیے، ہے نا؟ کوئی کام نہ کرنا نہ چھوڑنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے جو کرنا ہے۔ تو اللہ کی رضا پیش نظر رکھیں۔ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہید خاتون، ابو جہل نے نیزہ مار کے شہید کر دیا تھا، اسلام سے نہیں ہٹی۔ اور وہ عورتیں جو کنیز تھیں، غلامی کا دور تھا، اسلام قبول کیا تو آقا انہیں مار مار کر بینائی ختم کر دی، شدید مار ماری، لیکن اسلام نہیں چھوڑا، دین پر استقامت کے ساتھ رہیں۔ تو ہمیں نیکی کی دعوت دینے میں اگر کوئی دو باتیں کر دیتا ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اتنے ساری اسلامی بہنوں نے جو حوصلہ افزائی کی تو وہ بھول گئے، ہم وہ بھی تو یاد رکھیں نا۔ وہ ایک دیوانے کا واقعہ امیر علیہ سنت کی قدیم فیضان سنت میں تھا نا، تو وہ کہیں جا رہے تھے، بارش کا موقع تھا، تو کسی نے کہا حضرت آئیے آئیے آئیے، گرم گرم دودھ پلایا، تو شکر ادا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دودھ پلایا۔ پھر آگے گئے تو وہ بارش تھا، کیچڑ تھی، تو چپل سے کیچڑ اڑ کر وہ کوئی بدماش شخص فوش اور عورت کے ساتھ کھڑا تھا اس پر پڑے، تو اس کو غصہ آیا، اس نے آ کے تھپڑ مارا۔ تو کیا کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہیں دودھ ملتا ہے کہیں تھپڑ ملتا ہے۔ تو ہر آدمی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تعریف ہو مذمت ہو جو بھی ہو۔ بہرحال پھر وہ چھت پر چڑھا تو اس کا پاؤں پھسلا اور منہ کے بل نیچے گرا اور مر گیا۔ تو کسی نے کہا کہ تم نے بد دعا دی، یہ تو حضور نے ایسا نہیں کیا تھا۔ نے کہا میں نے بد دعا نہیں دی، بس اس کو اس کا وہ سزا ملی اس کی۔ بعض اسلامی بہنوں کا گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت دینے کا، علاقۂ دورہ کرنے کا ذہن نہیں ہوتا۔ بقیہ 7 مدنی کام وہ کر رہی ہوں گی، لیکن اس میں ان کو جھجک ہے یا نامناسب سمجھتی ہیں کہ اس میں گھروں میں جانا پڑتا ہے۔ اسی سے متعلق ایک یوں بھی سوال ہے کہ گھر کے اندر جا کر بیٹھ کر کسی کمرے میں نیکی کی دعوت دے دیں تو باہر کھڑے ہو کر دعوت دینا مناسب نہیں لگتا۔ اور اسی طرح کا ایک سوال یہ بھی آیا کہ بعض اسلامی بہنیں یہ کہتی ہیں کہ گھروں میں رہ کر افضل ہے عبادت کرنا، تو اس کی نسبت ہم اپنے گھر میں نفلی عبادات وغیرہ کر لیتی ہیں۔ تو ان اسلامی بہنوں کے لیے کیا مدنی پھول ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے نا، وہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی بہنوں کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب ہم اپنی اصلاح، لوگوں کی اصلاح کریں گے تو اپنی اصلاح بھی رہے گی۔ اور دیکھیں کہ یہ طریقہ کار جو ہے شورا کی طرف سے ہے اور امیر اہل سنت کی اجازت کے ساتھ ہے۔ امیر اہل سنت اس دور کو بھی سمجھتے ہیں، حیا کے معاملات بھی سمجھتے ہیں، شریعت کے تقاضوں کو بھی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ترکیب کی جائے، اس میں
حرج نہیں ہے، شرعی تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر ہی کرنا ہے نا، مردوں کو تو نہیں دعوت دینی، عورتوں کو ہی دعوت دینی ہے، شریعت کی پابندی کے ساتھ ہی دعوت دینی ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر کچھ نہ کچھ مسائل اور معاملات آپ کو جو درپیش ہوں یا ذہن میں سوالات ہوں تو آپ عالمی مجلس مشاورت کی متعلقہ ذمہ دار اسلامی بہن یا اپنی نگران اسلامی بہن سے معلومات کر کے وہ پوچھ لیں۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم نے شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرنی، سب سے پہلے شریعت ہے، اس کے بعد تنظیمی طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہم نے وہ چلنا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کیسا دور ہے کہ عورتیں استغفر اللہ شیطان کا ہتھیار بنی ہوئی ہیں۔ شیطان عورتوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، راہ راست سے ہٹاتا ہے، گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ عورت کھلونا بنی ہوئی ہے، استغفر اللہ۔ ناچ گانے کے سلسلے، فلموں کے سلسلے، ڈراموں کے سلسلے، ایڈورٹائزمنٹ، عورتیں 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 عورتیں، توبہ 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 توبہ۔ تو برائی کی دعوت دینے والیاں تو ناچ ناچ کے استغفر اللہ دعوت دیں، اور نیکی کی دعوت دینے والے اب وہ جھجک کرتے رہیں گے تو پھر کہیں وہ گناہ غالب نہ آ جائیں، اور غالب ہیں بدقسمتی کے ساتھ۔ لیکن خیر، اندھیرے جتنے بھی ہوں ایک شمع جلتی ہر طرف روشنی ہو جاتی، الحمدللہ۔ تو نیکی کی دعوت دیں، اور جھجک ہوتی ہے کسی بھی کام میں، لیکن جس کام میں جھجک ہو اس کام کو اگر لگاتار کیا جائے تو جھجک دور ہو جاتی ہے۔ جو اسلامی بہنیں نیکی کی دعوت دیتی ہیں، ان کے ساتھ جب مل جائیں گی تو انشاءاللہ جھجک آپ کی دور ہو جائے گی۔ اور لیکن جب خیر کا کام، یاد رکھیں کہ شیطان جو نا نیکی کے راستے سے بھی آتا ہے، انسان کو نیکی سے روکنے کے لیے دائیں طرف سے بھی آتا ہے۔ تو ایک خیر کا اور نیکی کا کام ہے، تو ہمیں اس میں وہ حصہ لینا چاہیے۔ دیکھیں ذمہ دار اسلامی بہنیں بھی ماشاءاللہ علاقۂ دورہ کرتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مدنی ماحول سے نئی نئی وابستہ اسلامی بہنوں کو اولاً جھجک ہوگی۔ اب جھجک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ سستی بھی ہو سکتی ہے، شیطان کے چکر بھی ہو سکتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ پھر میں دوبارہ مجھے بہت معامل ہونا پڑے گا، میں نیک بننا پڑے گا، تو نیک تو بننا ہی چاہیے۔ خیر اللہ کرم فرمائے، اللہ کا دورہ کرنا چاہیے، اور اس میں جھجک اچھی نہیں ہے۔ اب کسی اسلامی بھائی کو کہیں کہ بھی آزان دیں، وہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، تو پہلے جو آزان دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ شرم والے نہیں ہیں؟ تو شرم کا تو تقاضا ہے کہ نیکی کی دعوت دی جائے، تو شرم کا تقاضا ہے کہ علاقۂ دورہ کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی دعوت کو عام کرنے والے کاموں کے لیے قبول فرما لے، آمین۔